السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. مطرع المقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت، فخر بشریت، سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی رہنمائی اور نجات کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی نے جنگل کے اندر ایک آگ جلائی، اور جب وہ آگ جل کر روشن ہونے لگی تو پتنگے اس کی طرف بھاگنے لگے، اس میں گر کر جلنے لگے۔ تو وہ شخص ان پتنگوں کو روکنے لگا اور اسے بچانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ اسی طریقے سے تم جہنم کی طرف دوڑ رہے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں کہ تم جنت والے راستے پر چلنا شروع کر دو اور تم رب کی رضا کی طرف چلنا شروع کر دو، تو میں تمہاری نجات کے لیے فکر مند ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر ایک خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے، نجات کا ذریعہ ہے، آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی پر صرف خوشی منا لیا جائے، یا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد پر بھی غور کیا جائے۔
کیوں تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ مکے کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ کیا پیغام لے کر آئے؟ کیا میسیج لے کر آئے؟ کیا دعوت لے کر آئے؟ کیا کتاب لے کر آئے؟ کیا مشن لے کر آئے؟ کیا اس کے اوپر غور نہ کیا جائے؟ یہ چیز غور کرنے کی نہیں ہے؟ اگر دیکھا جائے واقعتاً اسی بات پر ہمیں غور کرنا ہے، مقصد بعثت کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آج دنیا کے اندر جو گمراہی پھیل رہی ہے اور ہر طرف گھٹا ٹوپ تاریکی نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی تاریکی نظر آتی ہے۔ کس چیز کا اندھیرا؟ کس چیز کی تاریکی؟ وہ تاریکی ہے جہالت کی، وہ تاریکی اور اندھیرا ہے علم سے دوری کی۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے ایک وہ زمانے جاہلیت تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں تشریف لائے تھے، اور ایک وہ زمانے جاہلیت تھا جس میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایک وہ زمانے جاہلیت تھا جہاں پر سنتوں سے لوگ ناواقف تھے، شریعت سے نا آشنا تھے، نا بلد تھے۔ ایک وہ دور تھا۔ 1400 سال بیت گئے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، احادیث نبویہ ہمارے پاس موجود ہے، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا لایا ہوا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود آج بدعمالی میں امت زندگی گزار رہی ہے، بے عملی میں زندگی گزار رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور یہ فرمایا تھا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو سدھارنے کے لیے دنیا میں آیا، تمہارے کردار کو سنوارنے کے لیے دنیا میں آیا۔ اس واسطے کہ زمانے جاہلیت کے اندر قتل و غارت گری ہوتی تھی، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، زمانے جاہلیت کے اندر بد اخلاقی وہ آسمان کو چھو رہی تھی، زمانے جاہلیت کے اندر معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ فراڈ کرتے تھے، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جھوٹ بکتے تھے، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کسی کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تھے، زمانے جاہلیت کے اندر ناحق خون بہا دیا جاتا تھا، زمانے جاہلیت کے اندر دلوں کے اندر بت بیٹھے ہوئے تھے، زمانے جاہلیت کے اندر بدعات خرافات کا ڈیرا پڑا ہوا تھا۔ آج کیا ہے؟ قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود یہ بد اخلاقی کیوں ہے؟ یہ بے تہذیبی کیوں ہے؟ یہ بد دیانتی کیوں ہے؟ یہ حقوق کی پامالی کیوں ہے؟ تھوڑی تھوڑی باتوں پر یہ قتل و غارت گری کیوں ہے؟ ہم ہمارے حیدرآباد کی صورتحال بیان کرتے ہیں، 500 روپے کے لیے آج قتل کر دیا جا رہا ہے، خون کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، اور غیر کرتے تو ہمیں شکوہ ہوتا، غیر کرتے تو کوئی بات نہ ہوتی، لیکن مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں،
اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اے ایمان والو، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، تمہارا مال بھی محفوظ ہے، کوئی کسی کو ناحق قتل نہ کرے، کوئی کسی کا مال نہ ہڑپ لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور آج قتل و غارت گری عام ہوتے جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے جا رہے ہیں۔ تعلیم یہ دی گئی، اسوہ نبوی یہ بتلایا گیا کہ دوسروں کی پرواہ کیجئے، دوسروں کے حقوق کو ادا کیجئے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ بتایا گیا اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتے ہو، اور اپنا محسن مانتے ہو، اور پیغمبر مانتے ہو، تو تم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دو، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دو۔ مومن کامل وہی ہے، مسلمان کامل وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا یہ پیغام آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دوسرے مسلمانوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اولاد کے حقوق کیوں ادا نہیں ہو رہے ہیں؟ اس میں کمی اور کوتاہی کیوں ہو رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو۔ بیٹی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ وہ باپ جس کے نطفے سے وہ بچی پیدا ہوئی، وہی باپ اپنے ہاتھوں سے اس گلاب جیسی بچی کو، کلی جیسی بچی کو دفن کر کے آ جاتا تھا۔ قبیلہ بنو تمیم کے متعلق لکھا ہوا ہے، قبیلہ قریش سے متعلق لکھا ہوا ہے، ایک ایک آدمی نے اپنی 10 بچیوں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اس بد ذہنیت کو اور اس بری ذہنیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، اور یہ بتایا تھا بچی زحمت نہیں ہے، بیٹی زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے، اس کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بیٹی کو تم تکلیف کا باعث مت سمجھو، بیٹی کو تم بوجھ مت سمجھو، وہ بیٹی جو تم کو پیدا ہوئی ہے، تم اچھی تربیت اس کی کرو گے، بہترین تعلیم اس کو دو گے، اور اس کا نکاح کر دو گے، تو یہی بیٹی روز محشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ تو یہ تعلیم دی گئی اور یہ ذہن بنایا گیا، جبکہ زمانے جاہلیت کے اندر اس کے برعکس تھا۔ لوگ نشے میں دھت رہا کرتے تھے، شراب ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، صبح شراب، شام شراب، شراب ہی کے اندر وہ مست و مگن رہا کرتے تھے۔ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوا کرتی تھی وہ اتنا فخر کیا کرتا تھا۔ شراب جب آدمی پیتا ہے، نشے میں آدمی کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ شراب پینے کے بعد آدمی قتل بھی کر دیتا ہے، شراب پینے کے بعد آدمی زنا بھی کر لیتا ہے، شراب پینے کے بعد ہر گناہ وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو کہا گیا کہ شراب یہ مذموم چیز ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ تمام چیزیں گندی چیزیں ہیں، بت پرستی بھی گندی چیزیں ہیں، شراب بھی گندی چیز ہے، اس سے بچا جائے اور اس سے دور رہا جائے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو شراب بہا دی گئی، شراب کا صفایا کر دیا گیا، شراب کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر وہ مسلمان جو اللہ کا نام لیوا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، وہ آج اس حکم کو ٹھکرا رہا ہے۔ وہ شراب کے اندر مست و مگن ہے۔ میں کہیں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، قلعے گول کنڈے کے اطراف و اکناف کے اندر آپ دیکھ لیجئے، رات کے 1 بجے چکر لگا لیجئے، آپ کو بہت ایسے ملیں گے جو نشے میں پڑے ہوئے ہیں، چبوتروں پر پڑے ہوئے ہیں، محلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پارکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیا خوف خدا ختم ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات مٹ چکی ہے؟ کیا صرف ربیع الاول کے مہینہ اس واسطے ہے ہم جشن منا لیں اور یوں کہے کہ نبی کی آمد مرحبا، اور پھر ہم نبی کی تعلیمات کو نہ دیکھیں، نبی کے اسوے کو نہ دیکھیں، نبی کے طریقوں کو نہ دیکھیں، نبی کے لائے ہوئے پیغامات کو نہ دیکھیں؟ یہی نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں ہے جب تک ایک ایمان والا اپنی زندگی کو نہیں سدھارے گا اور اپنے اندر کے وہ خرابیاں اور وہ خامیاں نکال کر نہیں پھینکے گا، جب تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار اور سچا ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ تو موجودہ دور کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت کا ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی وہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی، اور آج بھی وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات اور وہ شریعت مطہرہ اور وہ بہترین اخلاق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے امت کو اور سکھلائے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اس کو زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کریں گے اور جب تک تعلیمات نبویہ کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی زندگیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت تھی، جن کی زندگیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعلیمات تھی، حضرات صحابہ جہاں پر جاتے تھے لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر، لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر، لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے اور دیکھ کر کہہ دیتے تھے یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کو ماننے والا ہے، یہ نبی کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ اس واسطے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ڈوبے ہوا رہا کرتے تھے۔ تو لہذا ہماری زندگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی میں آئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ تشریف لے گئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت کے لیے مکہ تشریف لے گئے، اور وہ جو لباس پہنے ہوئے تھے، جو تہبند پہنے ہوئے تھے، وہ نصف پنڈلی تک تھا، ٹخنے سے اوپر تھا۔ مکے کے اندر رواج یہ تھا جس کا کپڑا جتنا نیچے لٹکتا تھا اور جتنا لڑتا تھا تو اس کو فخر کی بات لوگ سمجھا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب مکہ پہنچے اور ان کو دیکھا کہ ان کا تہبند یہ ٹخنے سے اوپر ہے، تو کہا کہ لوگ آپ کو معیوب سمجھیں گے، لوگ آپ کو برا سمجھیں گے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتلائی اور یہ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
کہ کپڑا جب بھی پہنو وہ ٹخنے سے اوپر پہنو، اس واسطے کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے جائے گا تو وہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا، اس واسطے میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بتایا کہ ایک ایک نبی کی سنت اتنی اہم ہوا کرتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شاہی دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، شاہی دربار لگا ہوا تھا۔ میں سنت کی اہمیت آپ کو بتلا رہا ہوں، نبی کی ایک ایک تعلیم کی اہمیت جو حضرات صحابہ کے دلوں کے اندر تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا تھا، اور پوری دنیا میں ان کی طوطی بولا کرتی تھی، اور پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا کرتا تھا، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، اور نبی کی غلامی کا سچا ثبوت پیش کیا تھا۔ اس واسطے قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی طاقتیں بھی حضرات صحابہ کے نام سے کانپ جاتی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان کے اوپر، اور سب کھانا کھا رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عزت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک کھاتے ہوئے ایک لقمہ دسترخوان پر گر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اگر تم کھانا کھا رہے ہو، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ایک لقمہ نیچے گر جائے، اگر اس کو صاف کر کر کھایا جا سکتا ہے تو اسے کھا لیا جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو بندہ رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، رب اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو ناشکری کرتا ہے، رب اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو نعمت تم کو ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرنا سیکھو۔ صحت یہ بھی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو۔ اولاد یہ بھی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو۔ مال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو۔ رزق یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو۔ تو قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور فرمایا کہ جب دسترخوان پر کوئی لقمہ گر جائے، اس کو صاف کر کر کھایا جا سکتا ہو تو کھا لیا جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، بازو میں ایک شخص کوہنی مارتا ہے اور کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ شاہی دربار لگا ہوا ہے، اگر آپ نیچے سے اٹھا کر کھائیں گے لوگ کیا سمجھیں گے؟ معیوب سمجھیں گے، برا سمجھیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، لہٰذا آپ نے اس سنت کے اوپر عمل کیا اور رہتی دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں اگر تم شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہو لوگوں کو مت دیکھو، دنیا کو مت دیکھو۔ اگر تم سنتوں پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو دنیا دار لوگوں کو مت دیکھو، تم سنتوں کے اوپر عمل کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، تمہارے نبی تم سے راضی ہوں گے۔ لہذا شریعت پر چلنے کے لیے دنیا والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے، غمی کا موقع ہوتا ہے، مال آتا ہے، خوشی کے لمحات آتے ہیں، اس وقت توجہ دنیا دار لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری ناک جھک جائے گی، ناک کٹ جائے گی، پیسہ خرچ کریں گے، فضول خرچی کریں گے، مال کو لٹائیں گے۔ لیکن لوگوں میں عزت ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کی تعلیمات رسوا ہو رہی ہے، یہاں پر ہم لوگوں کو خوش کریں گے، لیکن میدان محشر کے اندر رسوائی ہوگی، میدان محشر کے اندر رسوائی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کہیں گے اے میرے امتی، میری سنتوں پر کتنا عمل کر کے آیا، اے میرے امتی قرآن کے اوپر کتنا چل کر آیا،
اے میرے امتی، شریعت کو تو نے کتنا فالو کیا؟ تو لوگوں کو دیکھتا رہا یا اللہ اس کے رسول کو دیکھتا رہا؟ وہاں پر بھی تو سوال ہوگا۔ اس واسطے شریعت پر چلنے کے لیے نہ زمانے کو دیکھا جائے، نہ لوگوں کو دیکھا جائے، نہ خاندان والوں کو دیکھا جائے، نہ کسی اور کو دیکھا جائے۔ سنت ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، ذلت مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ رسوائی اور یہ ذلت سے مسلمان کب اٹھے گا؟ جب اٹھے گا جب صرف وہ جشن ہی نہ منائے بلکہ پیغام بعثت کو یاد رکھے۔ نبی علیہ السلام کی جشن سے زیادہ، آپ کی آمد کے جشن سے زیادہ، آپ کی بعثت کے جشن سے زیادہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنے سینے کے اندر بٹھائے اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے اور آپ کے اسوے کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے۔ عروج ہوگا، بلندیاں ملے گی، یہ پستیاں ختم ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ عروج ملا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو انہوں نے اپنے سینے کے اندر بسایا اور اپنی زندگی کے اندر بٹھایا۔ زمانہ کیا کہتا ہے کہتا رہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہتے رہے، ہم تو شریعت کو فالو کر رہیں گے۔ اس کے بعد پھر ترقی ہوگی، عروج ہوگا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی وہ امت محمدیہ کے لیے بھی آئے گی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت صرف اس زمانے والوں کے لیے خاص نہیں ہے، ہر زمانے والوں کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے ایمان ویسا کامل درجے کا ہو جائے، توحید اس طرح کی کامل درجے کی ہو جائے، اعمال اتنے پختہ ہو جائے، تقوی اتنا اعلیٰ ہو جائے، کردار اتنے سنور جائے، اخلاق اتنے سنور جائے، اور زندگی نبی کی غلامی کا نقشہ پیش کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت امت محمدیہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یقینی ہے، یقینی ہے۔ تو غرض یہ کہ ربیع الاول کی آمد ہے، ہر ایک ایمان والے کو خوشی سے جھومنا چاہیے، ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آمد کا جو مقصد ہے، مشن ہے، جو دعوت ہے، اس کو بھی بیدار کرنا چاہیے۔ زندگی کے اندر اگر سنتیں نہیں تھی تو سنتیں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش ابھی سے شروع کرنا چاہیے۔ زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں تھی، ابھی سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ زندگی کے اندر بہترین اخلاق نہیں تھے، بہترین کردار نہیں تھے، ابھی سے اپنے اخلاق کو سدھارنا شروع کر دینا چاہیے۔ زندگی کے اندر اچھے معاملات نہیں تھے تو ابھی سے بہترین معاملات شروع کر دینا چاہیے۔ زندگی کے اندر اچھی معاشرت نہیں تھی، اچھا رہن سہن نہیں تھا تو ابھی سے یہ عزم کرنا چاہیے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم مقصد بعثت پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بدل دیں گے اور اپنی زندگی کے اندر وہ محبت کی ایک چنگاری پیدا کریں گے جس کے ذریعے سے ایمان بھی تازہ ہوگا اور زندگی کے اندر چمک، زندگی کے اندر رمق پیدا ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس بات کی کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے اور یہ ایک اہم پیغام ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی گئی ہے ان تمام باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔